مشکل شوق ہے، مہنگا شوق ہے، لیکن جب وہ کسی کو یہ شوق ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یادگاری نوٹ اور سکے وغیرہ یہ الحمدللہ پاکستان کے تمام یہ میرے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو قدیم ترین یعنی جو سکے ہیں، ظاہر نوٹوں کی عمر تو اتنی نہیں ہوتی، سکے تو ہزاروں سال پہلے کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ 3500 سال پہلے جب سکوں کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت سے لے کے اب تک ہر دور کے کچھ نہ کچھ سکے میرے پاس موجود رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ تقریباً ہزاروں سکے میرے پاس موجود ہیں، اور کرنسی نوٹ بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ دوسرے ممالک کے جو کرنسی نوٹ اور سکے وہ بھی اب تک میرے پاس موجود ہیں۔ پاکستان کا قیام اگست 1947 میں عمل میں آیا۔ اس وقت ملک چلانے کے لیے اور عوام کی ضرورت کے لیے سکوں، نوٹوں، ڈاک ٹکٹ کی ضرورت تو تھی، لیکن فوری طور پر وہ موجود نہیں تھے، یعنی پاکستان کے نام سے۔ تو جو برٹش انڈیا کے نوٹ تھے، سکے تھے، ڈاک ٹکٹ تھے، ان میں سے نوٹوں پر اور ڈاک ٹکٹ پر پاکستان کی مہر لگا کر انہیں جاری کیا گیا، اور سکے وہی چلتے رہے۔ پھر 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کا قیام عمل میں آیا تو پھر پاکستان نے اپنے جو سکے، نوٹ اور ڈاک ٹکٹ وغیرہ جاری کیے۔ اور پھر قائد اعظم کی اگر تصویر کا کہا جائے تو پہلے یہ نہیں ہوتی تھی، 1957 میں یہ شروع کی گئی، اور پھر پہلے بنگالی بھی لکھی ہوتی تھی نوٹوں پر، اور جب یہ مطلب ہے وہ بنگال جو ہے مشرقی پاکستان علیحدہ بنگلہ دیش بن گیا 1971 میں، تو وہ اس میں سے ہٹا دی گئی، اس کے بغیر آنے لگے۔ تاریخ، نفسیات، معاشرات، ان کو تمدن کو سمجھنے میں بھی یہ سکے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بھٹو دور میں سونے اور چاندی کے سکے بھی جاری ہوئے تھے، تو وہ کافی مہنگے ہیں۔ سونے والے تو اب اتنے نہیں ملتے، چاندی والے جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد میں بھی جو یادگاری سکے جاری ہوئے وہ بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ میرا شوق ہے، اور اسی پہ یعنی کافی میرا وقت بھی لیتا ہے، میں اس کو سرچ بھی کرتا رہتا ہوں۔